وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، سورہ مریم کے شروع میں ہے کہ آپ سے دعا کر کے یا اللہ اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. تو اللہ سے دعا کر کے آدمی نامراد نہیں ہوتا. ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا ولا عال من اقتصدا. حدیث شریف میں کہ وہ نامراد نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا. استخارہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تردد جب ہو جائے کہ کروں نہ کروں، جائز کام، یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام کام کے بارے میں. تو ما خاب من استخارا، تردد کے وقت میں استخارہ، مسنون استخارہ کرنا چاہیے. لوگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں جبکہ مسنون کرنا چاہیے. 2 رکعت پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، دل میں دیکھیں کیا بات غلبے کے ساتھ آ رہی ہے. جو غلبے کے ساتھ بات آئے تو ٹھیک ہے بھائی، اس پر عمل کر لے. تردد کا رفع ہو جانا بھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہے. تردد کا رفع ہو جانا، تردد رفع ہو رہا ہے ایک بارے میں، تو وہ ایسا جیسے دل میں غلبے کے ساتھ بات آ رہی ہے. اس کو بھی یوں ہی سمجھا جائے گا. ہاں، خالی الذہن کا استخارہ مفید ہوتا ہے. خالی الذہن کا، تو خالی ایک طرف اپنے دماغ کو، دل کو کر کے کوئی استخارہ کرے گا تو وہ مفید نہیں ہوتا. خالی الذہن ہو کے جب استخارہ کرے، اللہ سے خیر طلب کرنا. استخارہ کیا؟ اللہ سے خیر طلب کرنا. اللہ سے خیر طلب کرنا دعا ہے. استخارے کی جو دعا ہے اس میں تو دعا ہے، وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. ماضی یا مستقبل کے واقعات معلوم کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کا اعتبار ناجائز ہے. ماضی یا مستقبل کے واقعات معلوم کرنے کے لیے بعض استخارہ کرتے ہیں، کراتے ہیں. اول تو کرانا ثابت نہیں ہے، کرنا ہے استخارہ. لوگ کراتے ہیں، فون نمبر لکھے ہوئے دیواروں پہ کہیں ادھر ادھر، استخارہ کرائیے. 10 روپے کا استخارہ، 50 روپے کا استخارہ، 100 روپے والا استخارہ.